بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز کا آج ہمارا 43واں لیکچر ہے اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں ارتھمیٹک ایکسپریشنس. ارتھمیٹک ایکسپریشنس جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر پہ ہم نے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا، جو شروع میں جو پروگرامنگ تھی وہ اٹ ریوالوڈ اراؤنڈ ارتھمیٹک ایکسپریشنس. سو ارتھمیٹک ایکسپریشنس اس میں سب سے امپورٹنٹ ایک کانسیپٹ تھا، کیونکہ کمپیوٹیشن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ارتھمیٹک ایکسپریشنس کے ذریعے ڈیٹے کی ویلیو کو کمپیوٹ کیا جائے اور اس سے ریزلٹس ہم مینیپولیٹ کر کے اس کو ریزلٹس ہم حاصل کریں اور اس سے جو بھی آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے، جو بھی آپ نے کام کرنا ہے، اس کو اچیو کیا جائے. ارتھمیٹک ایکسپریشنس کے حوالے سے there were number of design issues that we talked about, or at least we started to talk about. وہ یہ تھے کہ کیا جو ہمارے سب سے پہلے پریسیڈنس آرڈر جو ہے آپرینٹس کا، آپریٹرس کا، وہ کیا ہے کہ پہلے کون سا آپریٹر ایویلیویٹ ہوگا، اس کے بعد کون سا آپریٹر ایویلیویٹ ہوگا، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو اس سلسلے میں یہ تھا کہ زیادہ تر پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں وہ نارمل جو میتھمیٹکس کا جو ہمارے ارتھمیٹک کے جو آپریٹرس کی پریسیڈنس ہے اسی کو فالو کرتی ہیں، اور اٹ بیکمس کوائٹ نیچرل کہ اس کو استعمال کرنا ہے، کیونکہ ہم بچپن سے ان چیزوں کے عادی ہوتے ہیں کہ ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ ایڈیشن سے پہلے ہوگی. سو دیر از نو پرابلم دیر. بٹ دیر آر سرٹن پروگرامنگ لینگویجز لائک اسمال ٹاک جو اس آرڈر کو فالو نہیں کرتی، اور اس میں لاجک یہ ہے کہ آپ لیفٹ سے رائٹ کو اس کو پڑھی جائیں اور اس کو آپ ایویلیویٹ کیے جائیں، لیکن سم ٹائمز دیٹ کریٹس کنفیوژن بیکاز دیٹ از اگینسٹ دا نارم، اور اس سے پڑھنے والے کو پرابلم ہو جاتی ہے. There are other concerns and issues, and the most important ones were کہ آپرینٹس جو ہیں، کسی آپریٹر کے جو آپرینٹس جو ہوتے ہیں ان کا ایویلیویشن آرڈر کیا ہے. اس سے بہت فرق پڑتا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے فرق پڑتا ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ لینگویج میں سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ کیسے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ارتھمیٹک ایکسپریشنس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا نہیں ہیں، اور اس میں کیا اس کی کنسنٹریشنز ہیں، اچھی یا بری باتیں کیا ہیں، اور کیسے اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو دیز ور دا ٹو مین کنسیڈریشنز جس کو آج ہم دیکھیں گے اور اپنی گفتگو کا یہاں سے آغاز کریں گے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپرینٹ کا جو ایویلیویشن آرڈر جو ہے اس کا کیا امپیکٹ ہے ارتھمیٹک ایکسپریشن پہ اور پورٹیبلٹی پہ، اور کیا ایشوز ہیں پروگرامر کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اوور آل ریڈیبلٹی، رائڈیبلٹی، اور وہ جو ہمارے جو لینگویج کی ایویلیوشن کا جو کرائٹیریا تھا اس میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو آئیں اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں اور پھر میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا آپرینٹ ایویلیوشن آرڈر کا مطلب کیا ہے اور اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے. When we have arithmetic expressions like a is equal to a plus fun a, so we have this function a and we have this expression b is equal to a plus fun a. We have this operator plus. Now the question is whether we want to evaluate the left hand side operand of this operator, that is a, or we want to evaluate the right hand side of this operator, that is fun a. تو چاہے اگر لاجیکلی اسپیکنگ اگر ہم اسے دیکھیں تو چاہے آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ کو ایویلیویٹ کریں فرسٹ یا آپ رائٹ ہینڈ سائڈ کو ایویلیویٹ کریں فرسٹ، اگر یہ ویریبلس ایسے ہیں جن کی ویلیوز کانسٹنٹ ہیں، یا کانسٹنٹ سے میری مراد یہ ہے کہ اس ایکسپریشن کی ایگزیکیوشن کے دوران میں وہ چینج نہیں ہو رہی، تو دیر ول بی نو ڈفرنس. چاہے آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ اے کی ویلیو فار ایگزامپل 10 تھی اور فن اے جو ہے آپ کو 5 ریٹرن کر رہا ہے، تو اور چاہے آپ اس کو لیفٹ کو آپ پہلے لیں یا رائٹ والی سائڈ، یا فن اے کو پہلے ایویلیویٹ کریں یا اے کو پہلے ایویلیویٹ کریں، تو fun A will always return you 5 and A will always give you 10. So in that particular case,
10 plus 5, you will always get the answer 15, और आपको B में वैल्यू 15 मिलेगी. But let us look at this simple function written in C++. In this function, we have int fun, and we pass the parameter is int and ampersand x. So we are passing by reference. So we say x is equal to x plus 1, and we return x multiplied by 2. So this x is incremented by 1 since it is passed by value, passed by reference. That means कि जो पैरामीटर आप यहाँ पर पास करेंगे, उसका जो वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, एंड देन वो उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर आपको जवाब मिलेगा. नाउ लेट अस गो बैक टू द कोड दैट वी हैड earlier on. We say a is equal to 10. We use this function fun now. We say a is equal to 10, and we say b is equal to a plus fun a. Now, if we evaluate the right hand side of the operand first, what will happen is, since a is passed by right hand side of the operator first, what we do is, when we call this fun a, since a is passed by reference, so inside the function this x will be an alias for a. So x is equal to x plus 1. That means a is actually incremented by 1, so the value of a will be 11. We multiply it by 2, so we get 22. So fun a will return 22. And now when we go to the left hand side of this operator plus, and we take the value a, since the value of a has been incremented by 1, so we take this value 11. So we say 11 plus 22, the answer is 33. So B gets a value 33. Now let us look at it from a different angle. That is, we evaluate the left hand side of this operator first, and then the right hand side of the operator. That is, we evaluate a first, and then we evaluate fun a. So when we look at a, the value of a is 10. If we go from left to right, the value of a is 10, so we get 10 here. Then we go to this fun. Inside this fun a is incremented by 1, so we get 11. 11 multiplied by 2, we get 22. It returns 22. So we get 10 plus 22. The answer is 32. So if we evaluate the operand on the right hand side first, we will get the answer 33. And if the operand on the left hand side of the operator is evaluated first, the answer will be 32. So if the language does not specify in which order do we want to, should it be evaluated, should the operands be evaluated, in which order, if the language is mute about that, if the language does not specify that, that means, we may have erroneous results if we have functions with side effects. साइड इफेक्ट का क्या मतलब है कि फंक्शन के बीच में जो फंक्शन ने जो काम करना है वो तो कर रहा है, लेकिन उसके अलावा कुछ और किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू चेंज हो रही है. इट मे बी अ ग्लोबल वेरिएबल, और इट मे बी वेरिएबल विच इज पास बाय रेफरेंस, और यू मे हैव अ पॉइंटर देयर आल्सो. So function एक तो अपना वो काम कर रहा है, multiplied it by 2 and then returning that value, but at the same time it is incrementing that also. So this is a side effect. If a function एक से ज्यादा काम कर रहा है, so this is a problem here. ये जरा थोड़ा सा इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट है और जरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है. आमतौर पे ये देखा जाता है कि ये अगर प्लस का ऑपरेटर है तो why would a compiler evaluate the right hand side of the operand first, right hand side operand first, and then the left hand side?
there may be several reasons for that. It all depends upon کہ اس وقت رجسٹرز میں کیا ویلیوز اویلیبل ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ کمپائلر آپٹیمائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کہے کہ لاجیکلی دس از ون پلس دی ادر ون, ایک سائڈ اور دوسری سائڈ, تو چاہے میں اس کو پہلے لے لوں اور پھر بعد میں اس لے لوں, دونوں کو مجھے ایڈ ہی کرنا ہے, تو فرق تو اس سے کوئی نہیں پڑے گا. سی جو لینگویج ہے وہ اس معاملے میں خاموش ہے. دا ڈیزائن ڈز ناٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. سو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو کمپائلر رائٹرز جو ہیں انہوں نے آپٹیمائزیشن کے لیے بعض اوقات وہ کبھی لیفٹ والا آپرینٹ پہلے ایویلیوٹ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات رائٹ ہینڈ سائڈ والا آپرینٹ پہلے ایویلیوٹ ہو جاتا ہے. عام طور پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر وہ آپرینٹ ایسے ہیں جس میں کوئی فنکشن کال ہے یا کچھ ایسی کچھ سائڈ افیکٹ ہے, تو پھر آپ کو ویلیوز اگر ایک کمپائلر پہ آپ چلائیں گے, ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ریزلٹس ملے, دوسرے کمپائلر پہ چلائیں تو اگر اس کا ایویلیوشن کا آرڈر فرق ہے تو آپ کو کچھ اور ریزلٹس مل سکتے ہیں. تو یہ پورٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بڑا مسئلہ ہے, اور ایکچولی آپ کے لاجیکلی اسپیکنگ کون سا ریزلٹ ٹھیک ہے یہ بھی بتانا بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ جو پری انکریمنٹ اینڈ پوسٹ انکریمنٹ کے جو آپریٹرز ہیں, جو ہم پلس پلس آئی یا آئی پلس پلس جو کہتے ہیں, یہ بھی ایسے آپریٹرز جو ہیں, یہ آپ اگر کسی ایکسپریشن میں آپ اسے یوز کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اے از اکول ٹو پلس پلس آئی, تو یہ بھی ایکسپریشن ایسا ایکسپریشن ہے جس میں ایک سائڈ افیکٹ ہے. یہ جو ایکسپریشن ہے اس کی ویلیو نکل رہی ہے اور آپ کسی ویریبل میں اس کی ویلیو آپ اس کو اسائن کر رہے ہیں, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم یو آر چینجنگ اندر ویریبل دیٹ از دا ویریبل آئی جس کے ساتھ آپ نے پلس پلس کا آپریٹر یوز کیا ہے. تو جب بھی آپ کے پاس یہ سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں تو دیر از اے ڈینجر آف having these kind of problems, especially when the evaluation order is not fixed. جاوا نے اس پرابلم کو اس طریقے سے فکس کیا ہے کہ انہوں نے ایویلیوشن آرڈر کو فکس کر دیا. دا ڈیزائن سیز کہ اٹ ول بی فرام لیفٹ ٹو رائٹ آلویز. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چاہے آپ لیفٹ سے رائٹ کر لیں یا رائٹ سے لیفٹ کر لیں, کیونکہ آپ نے ایڈ ہی کرنا ہے یا ملٹیپلائی ہی کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے, ڈزنٹ میٹر کہ آپ کس کو پہلے کرتے ہیں, کیونکہ یہ اس سے پرابلم آتا ہے, سائڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے وی نیڈ ٹو کنٹرول اٹ, اور اس کو لیفٹ سے سائڈ رائٹ کریں گے تو آپ کو ہمیشہ ایک ہی جواب ملے گا. اس سے جو ریلیٹڈ جو ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ سائڈ افیکٹس, جس جگہ پہ سائڈ افیکٹس نہیں ہوں گے وہاں پر یہ ایویلیوشن آرڈر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, بیکاز سائڈ افیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی کسی اور چیز کی ویلیو چینج کر رہے ہیں جو کسی اور جگہ پہ استعمال ہو رہی ہے. اگر آپ ایسا کر ہی نہیں رہے تو پھر آپ کو ہمیشہ ایک ہی ویلیو ملے گی اور پھر اس سے کوئی اثر نہیں ہوگا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہاں پر چوائس یہ ہے, چوائس کیا ہے کہ آپ کیا سائڈ افیکٹس ٹوٹلی ڈس الاؤ کر دیں. سائڈ افیکٹ ٹوٹلی ڈس الاؤ کرنا جو ہے وہ بھی ذرا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے, کیونکہ ایسے تمام فنکشنز جس میں آپ کو پاس بائی ریفرنس آپ کر رہے ہیں یا فنکشن کسی ویریبل کی ویلیو چینج کر رہا ہے اس فنکشن کے اندر, تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے بیچ میں وہ سائڈ افیکٹ ہو رہا ہے, وہ اس کی ویلیو کچھ اور ریٹرن بھی کر رہا ہے, جیسے کہ ہم نے یہ فن کا فنکشن دیکھا تھا. تو اکثر اوقات آپ کو اس طرح کی چیز کی ضرورت پڑے گی. تو آپ اگر سائڈ افیکٹس کو آپ لمٹ کر دیں گے, آپ کہیں گے کہ میں سائڈ افیکٹس کو الاؤ ہی نہیں کرتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گلوبل ویریبلز آپ فنکشن کے اندر یوز نہیں کر سکتے, کوئی پاس بائی ریفرنس آپ نہیں کر سکتے, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. پوائنٹر کے ذریعے کسی جگہ پہ آپ مینیپولیشن نہیں کر سکتے, کیونکہ پوائنٹر سے بھی آپ کسی جگہ پہ جا کے آپ اس کی ویلیو چینج کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک طرح کا سائڈ افیکٹ ہے. تو یہ اس کا کام جو ہے آپ کے پروگرامر کا بہت لمیٹڈ ہو جاتا ہے, اینڈ پروگرامرز دے نیڈ سم سارٹ آف فلیکسیبلٹی. تو یہ ایک اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کسی بھی لینگویج میں سائڈ افیکٹس ہم بالکل ایلیمنیٹ کر دیں, وہ سائڈ افیکٹس ہوں ہی نہ. وٹ وی کین ڈو از وی کین سے کہ ٹھیک ہے سائڈ افیکٹس ہیں, سائڈ افیکٹس کو مے بی ٹو سم ایکسٹینٹ وی کین لمٹ, اور آپ کو پروگرام اس طریقے سے لکھنا چاہیے کہ اس میں سائڈ افیکٹ ہونے کا امکان کم سے کم ہو, لیکن وہ تو بہرحال ایک دوسری بحث ہے. لیکن اگر ہم ایویلیوشن کا آرڈر اگر ہم فکس کر دیں جس طریقے سے جاوا نے فکس کیا, تو پھر بھی اس طرح کا پرابلم ختم ہو جائے گا. سائڈ افیکٹ اپنی جگہ پہ ہیں, سائڈ افیکٹ سے جو پرابلمس جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, کیونکہ بعض اوقات ایسے سائڈ افیکٹ کے ذریعے آپ ڈیٹا کی ویلیو آپ چینج کر رہے ہیں
اور بعض کا اس کو پھر ٹریس کرنا اور ٹریک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, ڈیبگ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اس کے لاجک کو فالو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ ایک انٹینشن آپ ایک کام کرنے کی ہے لیکن آپ اس میں ایک اور کام بھی فالتو کر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک دوسرا ایشو ہے. لیکن آپ اگر اس کے ایویلیوشن آرڈر کو فکس کر دیں گے, جس طریقے سے میں ذکر کر چکا ہوں کہ جاوا نے کیا ہے, تو ان دیٹ پرٹیکولر کیس کم از کم آپ کو ریزلٹس جو ہیں وہ کنسسٹنٹ ملیں گے. اس کا جو ڈاؤن سائڈ ہے وہ ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ فکس کر دیں گے کہ پہلے لیفٹ والا آپرینڈ اٹھانا ہے, اس کے بعد آپ نے رائٹ والا آپرینڈ اٹھانا ہے کسی بھی آپریٹر کے لیے, تو آپ نے فکس کر دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فکس نہ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ آپٹیمائزیشن ہو سکے. جب آپ نے فکس کر دیا تو کچھ کیسز میں آپٹیمائزیشن نہیں ہو پائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ کوڈ ہو سکتا ہے کہ کچھ کیسز میں تھوڑا سا زیادہ ان ایفیشینٹ ہو. بہرحال اگر آج کل کے کانٹیکس میں دیکھیں اور اس کو کمپیئر کریں 30 سال پہلے 35 سال پہلے جب یہ سی لینگویج وغیرہ اصل میں شروع میں ڈیزائن ہوئی تھی ارلی 70s میں, تو پھر آپ کو یہ چیز یقیناً سامنے آئے گی کہ اس وقت ایفیشنسی واز اے میجر کنسرن, کیونکہ ہمارے جو کمپیوٹرز تھے ان کی اسپیڈ لمیٹڈ تھی, ان کی پاور لمیٹڈ تھی. آج کل جو ہمارے پاس جو ڈیسک ٹاپ پہ یا لیپ ٹاپس میں آپ کے پاس آ رہے ہیں, ایون جو آپ کے ہینڈ ہیلڈ جو کمپیوٹرز جو ہیں وہ پام ٹائپ جو ہیں, اس میں اتنی پروسیسنگ پاور ہے کہ یہ ایک آدھ فالتو سائیکل جو ہے اٹ از ریئلی اممیٹیریل, یہ کہیں پر نظر بھی نہیں آتا. بہت ہی کوئی سینسٹیو قسم کی اپلیکیشنز ہوں گی تو جہاں پر آپ یہ کہیں گے کہ یہ ایک ایشو ہے, عام طور پہ دیٹ از ناٹ ریئلی این ایشو. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایویلیوشن آرڈر کو آپ نے فکس بھی کر دیا فرام لیفٹ ٹو رائٹ, تو آپٹیمائزیشن سے اگر آپ تھوڑا سا کچھ لوز بھی کریں گے اٹ ول ناٹ ایونچولی میک اینی ڈفرنس, بیکاز اب پروسیسنگ پاور آپ کے پروسیسر کی بہت بڑھ گئی ہے. Operator overloading is the next issue. In certain cases, it is common to overload operators. In most languages, for example, this plus operator is overloaded. That is, you can use the plus operator for 2 integers or 2 floating point numbers. تو جو آپ ایک پروگرامر جو ہے اس کے لیے a plus b, چاہے وہ دونوں انٹیجرز ہوں یا دونوں فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز ہوں, in most programming languages it is fine. So یہ پلس کا آپریٹر جو ہے in the one case it will be integer addition, in the second case it will be floating point addition, so it is overloaded. So it is okay, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. But then there are some operators which are overloaded and then they can create problem. For example, the star operator. The star operator in most programming languages is used for multiplication, and once again for integer and floating point multiplication we use the star operator also. But in case of C and C++, this star operator is overloaded and has another meaning also. What is that? That this star is, we are talking about, when we use a star, we say that this is a pointer also. So when we use it as a unary operator in front of a variable, that variable is supposed to be a pointer, and then we are using it to dereference that particular thing. So it makes it less. The loss of compiler error detection is there. Omission of an operand should be a detectable error there. For example, if we simply write star A and we actually meant A star B, so the compiler would not catch because the star is overloaded. So potentially there is an issue, and it is non-intuitive also, because جو پڑھ رہا ہے کوڈ اس کو اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں لگے گا کہ یہ کیا ہوا اس کے ساتھ. Then we have overloaded operators, user-defined overloaded operators. Languages like C++ and Ada, they allow user-defined overloaded operators. There are, in many cases, they are useful, but there are potential problems also. Because if a programmer
overloads an operator which is used in a non-conventional way, it causes problems. So user can define nonsense operations and readability may suffer also. So operator overloading دو طریقے سے ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لینگویج جو ڈیزائن کی گئی ہے اس میں آلریڈی کون کون سے آپریٹرز اوورلوڈیڈ ہیں. جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پلس کا آپریٹر ٹپکلی از اوورلوڈیڈ. Now the question really is کہ یہ پلس کا آپریٹر اگر ہم جاوا میں دیکھیں, جب ہم اسٹرنگ کانکیٹنیشن کرتے ہیں تو وہاں پر اگر ہم پلس کا آپریٹر یوز کرتے ہیں, از اٹ کیا وہ پازیٹیو میسج کنوے کر رہا ہے یا کہ نہیں. پلس کا آپریٹر ٹپکلی از یوزڈ فار arithmetic operation, but string is no longer arithmetic. اس طریقے سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ جو اسکرپٹنگ لینگویجز جو ہماری تھیں پی ایچ پی اینڈ جاوا اسکرپٹ وغیرہ, وہاں پر جب ہم پلس کا آپریٹر یوز کر رہے ہیں تو وہ پلس کا آپریٹر کیونکہ وہ اوور لوڈیڈ ہے تو وہ اسٹرنگ کانکیٹنیشن کے لیے بھی استعمال ہو رہا تھا. وہاں پر ہماری انٹیجر اینڈ فلوٹنگ پوائنٹ ارتھمیٹک کے لیے بھی ہو رہا تھا, اور ہم اس کو اسٹرنگ اور نمبرز کو دونوں کو مکس اینڈ میچ کرتے ہوئے ان کے درمیان بھی پلس کا آپریٹر یوز کر رہے تھے. تو جب اس طرح کی اوور لوڈنگ ہو جائے تو اٹ کین کاز پرابلمس, ریڈیبلٹی کے پرابلم, اور ایسی بعض اوقات اگر کوئی ٹریویل ایرر آپ نے کر دی ہے تو وہ کمپائلر یا رن ٹائم انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کو کیچ نہیں کرے گا, وہ یہ سمجھے گا کہ یہ آپ نے انٹینشنل کی ہے بیکاز اٹ از الاؤڈ بائی دا لینگویج. سو دا لینگویج شوڈ بی ویری کیئرفل کہ کس چیز کو کس کانٹیکسٹ میں اوور لوڈ کیا جا رہا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے اور کیسے ہے. ہم نے سنو بال کے کیس میں دیکھا تھا کہ دی اسپیس واز اوور لوڈیڈ. وہ پیٹرن میچنگ کے لیے بھی استعمال ہو رہی تھی, وہ کانکیٹنیشن کے لیے بھی استعمال ہو رہی تھی, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو ونس اگین یہ جب اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اٹ از امپورٹنٹ کہ لینگویج میں وہ کیا رول پلے کر رہی ہیں, اور اٹ کریٹس ایرر کے پرابلمس کے ایرر ڈیٹیکشن مشکل ہو جاتی ہے بعض اوقات, اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈیبلٹی کے ایشوز بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بھی اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات. The next issue that we need to talk about is the type conversion. There are two types of type conversions, implicit type conversion and explicit type conversion. First, the implicit type conversion. Implicit type conversion is a narrowing conversion. So, in this concept, we say a narrowing conversion is one that converts an object to a type that cannot include all of the values of the original type. And a widening conversion is one in which an object is converted to a type that can include at least approximations to all of the values of the original type. And a mixed mode expression is one that has operands of different types. And a coercion is an implicit type conversion. سو یہاں پر ہم نے چند ڈیفینیشنز دیکھی. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نیروئنگ کنورژن کیا ہے, اس کے بعد وائڈننگ کنورژن کیا ہے, اور کوئرژن کیا ہے. کوئرژن جو ہے امپلیسٹ ٹائپ جو کنورژن ہے کہ آٹومیٹکلی جب آپ فار ایگزامپل آپ کے پاس انٹیجرز اینڈ ریئلز ہیں اور دونوں کو آپ استعمال کر رہے ہیں, تو اگر وہ ایکسپریشن میں استعمال ہو رہے ہیں ٹپیکلی انٹیجر گیٹس کنورٹیڈ انٹو ریئل آٹومیٹکلی. جب یہ آٹومیٹک implicit type conversion جب ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ this is called coercion. اچھا, اب ذرا widening and narrowing کا کانسیپٹ ہم دیکھتے ہیں. widening کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب ایک ٹائپ سے دوسری ٹائپ میں کنورژن جب ہوگی تو کیا آپ اس میں potentially are you losing data or not, تو that is called widening. ایک ٹائپ سے اس سے wider ڈیٹا ٹائپ میں جا رہی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس ایک انٹیجر کا ویریبل ہے اور آپ اس کو ریئل کے ویریبل کو اسائن کرتے ہیں, کیونکہ ریئل کی ویلیوز آر وائڈر دین دی انٹیجر, اس میں زیادہ بڑا نمبر اسٹور ہو سکتا ہے انٹیجر کی نسبت, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ ایک وائڈننگ قسم کی کنورژن ہے. آن دی ادر ہینڈ جب آپ ایک ریئل نمبر کو آپ انٹیجر میں آپ اسٹور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وٹ ہیپنز از
کہ فرسٹ آف آل آپ کا فریکشن کا پارٹ لوز ہو جاتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اف یو ہیو اے لارج نمبر وچ کین ناٹ بی اسٹورڈ ان این انٹیجر, تو پھر آپ یو ول لوز سم نمبر, اور اس کے بعد جو اس کی جو انفارمیشن جو ہے دیٹ یو ول لوز. سو وائڈننگ اینڈ نیروئنگ. سی جو لینگویج جو ہے اس میں کنورژن جو ہے امپلیسٹ ہوتی ہے. آپ انٹیجر سے ریئل کو ڈیٹا آپ رکھ سکتے ہیں, یا ریئل کا ڈیٹا آپ انٹیجر میں رکھ سکتے ہیں وداؤٹ ایکسپلسٹلی اسٹیٹنگ دیٹ دس از وٹ یو وانٹیڈ ٹو ڈو. اور یہ دونوں وائڈننگ اینڈ نیروئنگ جو ہے وہ اس میں ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مکسڈ موڈ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں, یعنی کہ انٹیجرز اور ریئل نمبرز کو آپ دونوں کو مکسڈ ایکسپریشن میں استعمال کر رہے ہیں, اور وہ جو آپ کا کمپائلر جو ہے وہ آٹومیٹک اس کی امپلسٹ ٹائپ کنورژن کر کے اس کو کمپیٹیبل ٹائپ بنا کے پھر وہ جو ایکسپریشن جو ہے اس کو چلائے گا, ایگزیکیوٹ کرے گا اور آپ کو ریزلٹ دے دے گا. یہ جو implicit type conversion جو ہے this is a problem because in many cases what happens is کہ unintentionally ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل ایک ریئل نمبر ہے اس کو آپ نے انٹیجر کو اسائن کر دیا. اب وہ جو ریئل نمبر جو ہے کیونکہ وہ بڑا نمبر تھا اس کو 10 to power بہت ایک لمبی آپ کر سکتے ہیں ڈیپینڈنگ آن دی ہاؤ مینی bits are using, how many bytes are you using to store that floating point number, but typically that the range is much larger, although it may not be that precise, but the range of the numbers as compared to integers is much larger. So what happens is if you have a large number and then you assign it to an integer, اور یہ implicitly اگر آپ کی لینگویج آپ کو ایسا کرنے دے, آپ کو روکے نہ اس طرح کرنے سے, اگر آپ نے ایسے کر دیا ہے غلطی سے تو لینگویج نے کمپائلر نے کوئی ایرر نہیں دی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ول لوز سرٹن ڈیٹا اور آپ کے جو ریزلٹس ملیں گے وہ انکریکٹ ہوں گے. تو جو نیروئنگ جو کنورژن جو ہے دیٹ از ویری ڈینجرس. وائڈننگ کنورژن جو ہے وہ کسی حد تک ڈینجرس تو ہو سکتی ہے کیونکہ آپ پریسیجن لوز کر سکتے ہیں, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم یو نو اٹ از ریلیٹیولی اسپیکنگ سیفر, بیکاز آپ کم از کم جو آپ کو جو نمبر ملے گا وہ اپروکسیمیٹلی وہی نمبر ہوگا جو آپ جہاں سے آپ شروع ہوئے تھے. اگر آپ انٹیجر کو کسی ریئل نمبر میں آپ کنورٹ کریں گے یا آپ اس کو اسائن کریں گے, تو سی میں یہ غلطی ہو جاتی ہے اور اس سے کافی پرابلمس بھی پیدا ہو جاتے ہیں. تو جاوا نے اس کو اس طریقے سے روکا, جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جاوا نے کہا کہ آپ امپلسٹ کنورجن ہوگی لیکن وہ چھوٹی ٹائپ سے بڑی ٹائپ کی طرف الاؤڈ ہے, لیکن بڑی ٹائپ سے چھوٹی ٹائپ کی طرف الاؤڈ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وائڈننگ جو کنورژن جو ہے دیٹ از الاؤڈ. اگر آپ کا ایک انٹیجر ہے یو ٹرائی ٹو اسائن دیٹ انٹیجر ٹو ریئل, اٹ از فائن, بٹ نیروئنگ از ناٹ الاؤڈ. فار ایگزامپل اف یو ہیو ریئل نمبر and on the left hand side of the assignment operator is an integer, that is not allowed. If you want to do it, you need to explicitly convert that number into integer and then do it. So implicit type conversion نہیں ہوتی. ADA میں implicit type conversion is not allowed at all because they say کہ اگر آپ نے کرنی ہے تو جو پروگرامر جو ہے اس کو explicitly پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں, وہ اس لیے وہ explicitly لکھے کہ میں I want to convert this real number into integer and then use it. So وہاں پر یہ mixed mode جو ہے arithmetic expression is also not allowed because point once again is کہ اگر آپ نے ایسا کیا ہے, غلطی سے آپ نے ایسے کر دیا ہے, تو وہ پھر آپ کو جو ریزلٹس ملیں گے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. تو ایڈا کے ڈیزائنرز جو ہیں وہ اس چیز کو انفورس کرتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے ایکسپلسٹلی کریں, آپ تاکہ آپ کو جب خود سوچ کے جب لکھنا پڑے گا ظاہر ہے کہ اس میں غلطی کرنے کے چانسز کم ہو جائیں گے جب آپ کوئی چیز ایکسپلسٹلی کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس کوڈ کو آپ پڑھیں گے تو پھر وہ پڑھنے سے بھی ریڈیبلٹی امپروو ہوگی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اٹ از کنورٹیڈ انٹو ریئل, تو وہ ریڈیبلٹی بیکمز بیٹر ایز کمپیئر ٹو سی پلس پلس اور جاوا. تو ایڈا جو ہے بہت اسٹرانگلی ٹائپ لینگویج ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ مکس موڈ کو بھی الاؤ نہیں کرتی اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی طرح کی امپلسٹ کنورژن کو الاؤ نہیں کرتی. آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ اگر آپ نے ایک ڈیٹا ٹائپ سے دوسرے میں جانا ہے تو یو ہیو ٹو ایکسپلسٹلی کنورٹ اٹ اینڈ دیٹ میکس اٹ مچ سیفر, مچ مور ریڈیبل. Then there is an issue regarding errors in arithmetic expressions.
These errors are caused by inherent limitation of arithmetic. For example, division by 0. So we have an expression a divided by b, and somehow this variable b gets a value 0 somewhere. So in that particular case, when it comes here, so it will be divided by 0, so we will have a problem. Then we have limitations of computer arithmetic. For example, overflow and underflow. If we have two integers, two large integers, for example, we have 32-bit number and we have very large integers, we are multiplying these numbers, and the result is an integer which cannot be stored in 32 bits. So in that particular case, we will have overflow and we will get erroneous results. And such errors are often ignored by the runtime system. These errors in arithmetic expressions, جس طریقے سے میں نے کہا کہ اٹ از انہیرنٹ انٹو دی سسٹم. ڈیوائڈ بائی 0 ایسی چیز ہے کہ جو اکثر ہو جاتی ہے کہ ویریبل کی ویلیو 0 ہو گئی اور آپ کے ایکسپریشن میں اس طرح کی ڈویژن تھی. اب وہ نیچے جو ویلیو ہے a ڈیوائڈ بائی b, اس میں b اگر 0 ہو گیا ہے تو دس از ڈیوائڈ بائی 0. In most cases, when we have divide by 0, an exception can be raised. But on the other hand, جو دوسری اوور فلو یا انڈر فلو ہے، جس طرح میں نے ایگزامپل دی کہ یو ہیو لارج نمبرز، یو ملٹیپلائی دوز لارج نمبرز، the result is even a larger number, and if that number cannot be stored, same can be the case when we have addition also. تو جو ریزلٹ ہے وہ اگر اس میں 32 بٹ میں اسٹور نہیں ہو سکتا، وہ انٹیجر بہت بڑا ہے، تو ظاہر ہے کہ اوور فلو ہو گیا، اور جو آپ کو ویلیو اسٹور ہو کے ملے گی دیٹ ویلیو ول بی انکریکٹ. سو دس از دا کائنڈ آف ایرر وچ موسٹ پروگرامنگ لینگویجز دے ڈو ناٹ ٹیک انٹو اکاؤنٹ اور دے جسٹ اگنور اٹ. آن دی ادر ہینڈ، اگر آپ کو یاد ہو، ایڈا میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وی کین ڈیفائن دی لمٹس of a type, and then if there is an operation جس میں انڈر فلو یا اوور فلو ہوتا ہے، تو in that particular case the ADA runtime environment will give you an exception, and then you can catch that exception and take the corrective measure. So ADA اس سلسلے میں ایک مختلف لینگویج ہے. دوسری لینگویجز جو ہیں وہ خاص طور پہ ڈیوائڈ بائی 0 تو اکثر لینگویجز آپ ایکسیپشن ہینڈلنگ کے ذریعے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں، لیکن دوسری اوور فلو انڈر فلو جو ہے اس کو آپ عام طور پہ لینگویجز جو ہیں وہ اگنور کر دیتے ہیں. Now the question is کہ کیا اس کو اگنور کرنا چاہیے یا کہ نہیں کرنا چاہیے. جو اوور فلو یا انڈر فلو کی جو کیس ہے، what will happen is کہ جب اوور فلو ہوتا ہے تو بڑا نمبر جب آپ اس کو چھوٹی نمبر آف ڈیجٹس میں، آپ اس کو نمبر آف بٹس میں آپ اس کو اسٹور کرنا چاہیں گے، یا نمبر آف بائٹس آپ کی کم ہے، اتنا بڑا نمبر آپ اسے اسٹور نہیں کر سکتے، تو وہ آپ کا ظاہر ہے کہ یو ول ناٹ اسٹور دیٹ نمبر ایگزیکٹلی، اور وہ راؤنڈ آف ہو کے وہ آپ کو نیگیٹو نمبر عموماً آپ کو ملے گا. اگر آپ کا نمبر پازیٹیو بہت بڑا ہے، جب آپ اسے اسٹور کرتے ہیں تو آپ کو ایک نیگیٹو نمبر مل جاتا ہے. سو ظاہر ہے کہ آپ کے ریزلٹس بہت غلط ہوں گے، اور اس کی بیسس پہ اگر آپ کوئی ڈیسیجن لیں گے، اسی طریقے سے کوئی انڈر فلو ہو گیا ہے، اس کی بیسس پہ کوئی جو آپ ڈیسیجن لیں گے، that decision may result in a disaster. So underflow and overflow, they are actually very dangerous. اور پھر یہ ہے کہ یہ results جو ہیں یہ آپ کو بہت ہو سکتا ہے خراب ملیں، اور پھر اس کو ڈیبگ کرنا once again is going to be very very difficult. In certain cases کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جو آپ embedded system میں آپ نے یہ چلایا ہوا ہے اور ڈیوائڈ بائی 0 ہو گیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے، اور پھر اس ٹائم پہ آپ کو اس کو ٹھیک کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، then it can be a real disaster. تو یہ جو ہے یہ پرابلم ہے. تو اس کو اگنور کرنا ایک اچھی بات نہیں ہے. لیکن اگنور کیوں کیا جاتا ہے؟ ڈیوائڈ بائی 0 جس طریقے سے میں نے کہا کہ ڈیوائڈ بائی 0 میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک فلیگ سیٹ ہو جاتا ہے، اور وہ آپ ایکسیپشن اس کو پکڑ کے آپ اس کو کر سکتے ہیں. دیٹ از ریلیٹیولی easier to handle. But on the other hand, ایڈیشن یا ملٹیپلیکیشن میں جب اوور فلو ہوتا ہے تو in order to detect that overflow you need to insert some additional code.
That means کہ your arithmetic operations پلس مائنس ملٹیپلیکیشن وغیرہ جو ہے مائنس تو نہیں, لیکن ملٹیپلیکیشن اور پلس خاص طور پہ جس میں اوور فلو کے امکان ہمیشہ رہتے ہیں, تو اس کے کیس میں جب آپ اس کو ڈیٹیکٹ کرنا چاہیں گے تو کمپائلر کو ایڈیشنل کوڈ انسرٹ کرنا پڑے گا, سو دیٹ اگر ایسا ہوتا ہے تو رن ٹائم پہ وہ ایکسیپشن جنریٹ کرے اور پھر آپ کو بتائے. تو جب وہ ایکسٹرا کوڈ جنریٹ کرے بیچ میں ڈالے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارتھمیٹک ایکسپریشن کی ایویلیویشن ان اٹ سیلف وہ ان ایفیشینٹ ہو سکتی ہے, تھوڑی سلو ہو سکتی ہے. تو بہت ساری پروگرامنگ لینگویجز وہ ان ایفیشنسی سے بچنے کے لیے, اس کو زیادہ ایفیشینٹ بنانے کے لیے اس طرح کے پرابلم کو اگنور کر دیتی ہیں, اسیومنگ کہ یہ پرابلم نہیں ہوگا. لائک اے سیٹ کہ اٹ از اے ویری ڈینجرس کائنڈ آف سچویشن, کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر اٹ کین ریزلٹ انٹو اے ڈیزاسٹر. سو اٹ از مچ بیٹر ٹو بی سیف دین ٹو جسٹ اسیوم کہ ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. ایز لانگ ایز دیر از اے پاسبلٹی, تو پھر وہ مرفیز لا جس کو کہتے ہیں, اٹ ول اسٹرائک اینڈ اٹ ول اسٹرائک ایٹ اے ٹائم جس میں سب سے زیادہ آپ کا بہت زیادہ اس کا نقصان ہوگا. سو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے پروگرامنگ لینگویج کے ڈیزائن کے پوائنٹ آف ویو سے, لیکن اکثر پروگرامنگ لینگویجز ایفیشنسی کو زیادہ پریفر کرتی ہیں اوور کریکٹنیس اور اس طرح کی غلطی کے پکڑنے کو. سو یہ انہیرنٹ پرابلم ہے ارتھمیٹک ایکسپریشنس کا, لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ اٹ از بیٹر اف دوز پرابلمز آر کاٹ دین دے آر اگنورڈ. نومیریکل کیلکولیشنس میں سائیکلز لوگ بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں, اور شاید اس کی پچھلی لیگسی یہی ہے کہ کیونکہ اس کو کوڈ کو ایفیشینٹ بنانا ہے اور آپ کا پروسیسر اتنا پاورفل نہیں ہے, تو پھر اس طرح کی چیزوں کو اگنور کر دیں تاکہ یہ آپ زیادہ جلدی آپ کام کر سکیں. لیکن شاید آج کل کے کانٹیکس میں اٹ از ناٹ گڈ آئیڈیا ٹو اگنور دیز کائنڈ آف پرابلمس. دین وی ہیو دی ریلیشنل ایکسپریشنس. Relational expressions use relational operators and operands of various type. They evaluate to some Boolean representation, and operator symbols used vary somewhat among different languages. For example, in C, C++, we use this hyphen equal meaning not equal. Ada says this slash equal, which is not equal. In Fortran, earlier versions, we have .ne dot, which was not equal. In Pascal, we have less than, greater than, which is not equal, and so on and so forth. So, different kind of symbols are used for relational expressions in different languages. Now, first question is, which one is better? Ada designers, they thought that this slash equal represents this not equal symbol which we typically write in mathematics. So this is the closest to that one. And the Pascal's, and it is more mathematical in a sense that it is not less than, and it is less than or greater than. So that means if it is either less than or greater than, that means it is not equal. So that is more mathematical in that sense. And Ada is closer to the way we write it. C is something which is relatively speaking strange, because this is a very strange symbol which is not used anywhere. Then we have the Boolean expressions. In that particular case, operands are Boolean and the result is also a Boolean. And the operators in Fortran 77 we have .and, in Fortran 90 we have and, in C we had double ampersand, in Ada we use and. Similarly we have or in different languages. Once again, C has this double horizontal bar, and not in C is this hyphen. And Ada also has this exclusive OR, which is not available in other languages as a Boolean operator. As a bitwise operator in C, we have that, but not as a Boolean operator.
یہ بولین ایکسپریشنز اینڈ بولین آپریٹرز دے آر پارٹ آف ایوری لینگویج. بولین ایکسپریشنز کے بغیر آپ پروگرام نہیں لکھ سکتے, کوئی کنڈیشنز نہیں بنا سکتے, کوئی لوپس وغیرہ کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ کو ایک ڈیسیژن لینا ہے, اور ڈیسیژن یہ جو ہے یہ آپ کو بولین قسم کے لاجیکل ایکسپریشنز اور بولین ایکسپریشنز کے ذریعے ہی آپ کو ملے گا. اب یہ جو آپریٹرز جو ہم نے ڈسکس کیے, ان آپریٹرز کو ذرا دیکھیے کہ جو سی کے جو آپریٹرز تھے دے ور پرابلی دا ورس ایز کمپیئر ٹو ادر لینگویجز, بیکاز اگر فرسٹ آف آل اگر سی کی جو لینگویج جو ہے یہ اگر کسی ایسے شخص کو دی جائے جسے پروگرامنگ لینگویج کا بالکل کچھ نہیں پتہ, اگر اس نے ایڈا میں آپ نے اے اینڈ بی کوڈ لکھا ہوا ہے تو وہ اپنی پرانی بیک گراؤنڈ سے جو بھی ہم میتھمیٹکس کی جو بیک گراؤنڈ ہوتی ہے اس سے اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. لیکن اگر ہم کہیں اے ایمپرسینٹ بی تو وہ اس شخص کے لیے سمجھنا مشکل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انکنونشنل قسم کے آپریٹرز یوز کیے ہیں وچ از ناٹ ویری گڈ. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو آپریٹرز جو ہیں یہ اس میں سی میں غلطی کرنے کا چانس بھی بہت زیادہ ہے, کہ اگر آپ نے ایمپرسینٹ کرنے کے بجائے اگر آپ نے غلطی سے صرف ایک بار یہ کر دیا, یا دو پیرل بار کے بجائے آپ نے صرف ایک پیرل بار کر دیا جو اور کے لیے آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, تو سڈنلی دا میننگ چینجز. یہ جو ہے ایک بولین سے بٹ وائز آپریشن بن جاتا ہے. تو یہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے سی کی جو لینگویج جو ہے اس میں ڈیزائن جو چوائسیز ہیں آپریٹرز کے حوالے سے they are not very good, but then there are other issues that we will talk about. First we look at کہ یہ جو ریلیشنل آپریٹرز جو ہیں سی میں ان کا کیا مطلب ہے اور اس سے کس طرح کی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. Let us look at this C expression. We write A is less than B is less than C. Now if you read this expression, one gets the impression that it means that we have three numbers, A, B, and C. Of these three numbers, A is the smallest, and B is the middle one, and C is the largest. And this is the condition that we are specifying. Actually, in C, this is not what it means. It will first evaluate, let's say A is less than B. It is a Boolean expression, so the answer will be true or false, which will be converted into a number, maybe 0 or 1. So depending upon whether A is smaller than B or not, if A is smaller than B, we will perhaps get 1. If A is not smaller than B, we will get 0. Then that answer will be compared with C. That is either 0 or 1 will be compared with C, and then the truth value of this whole expression will be evaluated. So C does not check these kind of errors. This is an error on the part of a programmer. This is most probably an error, but C does not check these kind of errors, and hence the syntax of C is not very good as compared to other languages in this particular case. Then we have the short circuit evaluation. This once again is a very difficult thing. Short circuit evaluation, as you know, when we have more than one operand. For example, we say A and B. If we say we have this expression A and B, and if we say A is false, that means the result of B will not make any difference on the overall result, because if A is false, then A and B will be false. So there is no point in evaluating B. So that is, we say short circuiting, that we are not evaluating B, we are skipping the evaluation of B, we are short circuiting the evaluation of B. Similarly, if we have A or B, so if A is true, once again we do not need to evaluate B, because
If A is true, A or B, the entire expression will be true no matter what the value of B is. So we do not need to evaluate the value of B, and this is what short circuiting is all about. The issue with short circuiting is that if we have short circuiting, it can create problems. Here is one example in Pascal. We have index is equal to 1. We say while index is less than equal to length and list index is not equal to value, do index is equal to index plus 1. Since we have this and here, and if we assume this language does short circuiting, if the value of this index is not less than equal to length, that is, it is greater than length, then we will not evaluate the second part because this is OR, so we will be okay in this particular case. But on the other hand, when we want to have a look at this value, since this value will be false, so we will never get into that. If it is, we are performing some operation like we do in C code, then that means short circuiting will prevent us from doing that, and we will have a different result whether we perform this operation or not perform this operation. C, C++, and Java use short circuit evaluation for the usual Boolean operators, that is AND, OR, but also provide bitwise Boolean operators that are not short circuited. So when we have bitwise Boolean operation, in that particular case, short circuiting is not performed. Ada has a very different syntax. Ada, once again, the main idea is that we must provide safety, and if there is short circuiting, we must specify that it is short circuiting, otherwise it is not. So in Ada, the programmer can specify either short circuit by saying, and it is specified with and, then, or else. That is, if you want to perform short circuiting, if you have A and B, so instead of saying A and B, you say A and then B. So that means that you are saying कि यहाँ पर मुझे short circuiting करनी है. In 1477, short circuiting is there, but any side effective place must be set to undefined. So if there are any side effects to short circuiting, agar hogi, so in that particular case, it will not be defined. The problem in short circuiting, let us look at the C code. We have A is greater than B or B plus plus divided by 3. Now, in this particular case, if A is greater than B, that means the second part will not be evaluated if it is short circuited. That is how it is in C. So in that particular case, the value of B will not be incremented. If A is greater than B, the value of B will not be incremented because the second part will never be executed. So, and if A is less than B, in that case, B will be incremented. And then, we will have B plus plus divided by 3 and whatever, So the point really is that in this particular case, we have a side effect in the expression. And side effect is that if the second part of the expression is evaluated, the value of B is also incremented. So whenever we have side effects, short circuiting can generate results which are not very easy to debug, which can be erroneous and which can surprise you. So we need to be very careful about that. But short circuiting has its benefits, like we saw in the Pascal program, because once we have established that the index is smaller than the length,
index is greater than the length, then in that particular case we do not go and evaluate that index, because then it will be invalid. So short circuiting in that particular case is useful. So arithmetic expressions جو ہیں they play a fundamental role in any programming language. They are very important, but there are number of things جو آپ کو جن کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ آپریٹر جو ہے اس کے جو آپرینٹس جو ہیں ان کا ایویلیوشن آرڈر میکس اے بگ ڈفرنس. اگر لینگویج آپرینٹ کے ایویلیوشن آرڈر کو کنٹرول نہیں کرتی اور پھر اگر اس ایکسپریشن میں سائڈ ایفیکٹس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مختلف کمپائلرز جو ہیں وہ مختلف ریزلٹس آپ کو دے سکتے ہیں. اگر ایک کمپائلر لیفٹ ٹو رائٹ چلتا ہے اور دوسرا رائٹ ٹو لیفٹ ایویلیوشن کر رہا ہے تو ان دیٹ پرٹیکولر کیس یو ول گیٹ ایرونیس ریزلٹس اور ڈفرینٹ ریزلٹس, اور پھر انپریڈکٹیبلٹی ایک آ جاتی ہے, آپ کو یہ پتہ نہیں لگے گا. تو لینگویج کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس آرڈر کو ڈیفائن کرے کہ کس آرڈر میں آپ کے آپرینٹس جو ہیں وہ ایویلیویٹ ہوں گے. دیٹ از دی نمبر ون issue that we need to talk about. From a programming language point of view, the second important thing that needs to be understood is کہ اس میں implicit type conversion allow کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر implicit type conversion ہو رہی ہے اور اگر وہ بالکل free for all ہے, جس طریقے سے C++ میں ہے کہ کسی بھی ٹائپ کو کسی بھی دوسری ٹائپ میں آپ اسائن کر کے اور پھر آگے چل سکتے ہیں, تو ان دیٹ پرٹیکولر کیس کیا ہوگا کیا کہ غلطی سے اگر آپ نے ایسے کر دیا ہے تو آپ کو ریزلٹس غلط مل سکتے ہیں, اور ان ریزلٹس کی بیسس پہ جو آپ ڈیسیجن لیں گے وہ غلط ہو جائے گا, اور ونس اگین یو ول ہیو پرابلم. تو اس کو لمٹ کرنے کا ایک چیز تو ہے کہ ایڈا کی ایک اپروچ ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کی ٹائپ کنورژن امپلیسٹلی الاؤ ہی نہیں کرتی. کوئی مکس موڈ ایکسپریشنس نہیں ہیں, آپ انٹیجرز اور ریئلس کو ایک ایکسپریشن میں مکس نہیں کر سکتے. اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ آپ کو ایکسپلیسٹلی ان کی ٹائپ کاسٹ کرنی پڑے گی, کنورٹ کرنی پڑے گی, اور پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یا آپ کی جاوا کی اپروچ ہے جس میں آپ نے وائڈننگ کنورژن از الاؤڈ بٹ نیروئنگ کنورژن از ناٹ الاؤڈ. دیٹ از کہ آپ انٹیجر کو آپ فلوٹنگ پوائنٹ نمبر میں کنورٹ کر سکتے ہیں امپلیسٹلی, لیکن فلوٹنگ پوائنٹ نمبر کو انٹیجر میں کنورٹ نہیں کر سکتے کہ جس میں غلطی کرنے کے چانسز ہیں. ایڈا کی اپروچ جس طریقے سے میں نے پہلے بات کی کہ اٹ میکس اٹ ایکسپلسٹ, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ غلطی نہیں ہو سکتی. آپ جان بوجھ کے جب آپ لکھ رہے ہیں کہ آپ کو ایسا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان انٹینشنل یہ نہیں ہے. غلطی آپ کی لاجیکل کوئی اور غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن اٹ از ناٹ ان انٹینشنل. اور دوسری بات یہ ہے کہ پڑھنے والے کو آسانی رہتی ہے بیکاز وہاں پر فوری طور پہ یہ بات سمجھ آ رہی ہے اور دیکھی جا سکتی ہے کہ یہاں پر ٹائپ کنورژن ہو رہی ہے. جاوا کے کیس میں ریڈیبلٹی میں بی این ایشو ایز کمپیئر ٹو ایڈا, سو ایڈا اس پوائنٹ آف ویو سے زیادہ ٹائپ سیف ہے. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بولین ایکسپریشنس جو ہیں اس میں شارٹ سرکٹنگ ہو یا کہ نہ ہو. شارٹ سرکٹنگ اگر تو آپ کے سائڈ ایفیکٹ نہیں ہیں اس ایکسپریشن میں تو پھر تو شارٹ سرکٹنگ ہونے یا نہ ہونے سے فرق کوئی نہیں پڑتا, اور اگر ہو تو آپ کا لاجک بہت ساری کیسز میں بہت آسان ہو جاتا ہے کہ جس میں آپ پہلے کوئی چیز چیک کر لیتے ہیں اور ڈپینڈنگ اپون دیٹ ویلیو اگر آپ کو وہ فار ایگزامپل اینڈ آپ نے بیچ میں لگایا ہوا ہے اور پہلے ہی آپ کو غلط مل گیا ہے تو پھر آپ دوسری سائڈ کو ایویلیٹ نہیں کرتے, تو اس سے جس طریقے سے ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی پیسکیل کی, وہ کافی آسانی سے آپ ایسا کوڈ لکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو فردر ٹائپ چیکنگ کی ضرورت نہ ہو, فردر چیکنگ کی ضرورت نہ ہو. تو شارٹ سرکٹنگ از اے ویری یوزفل تھنگ, بٹ یو نو ایٹ دا سیم ٹائم وین یو نو اف یو ہیو ایکسپریشنس جس میں شارٹ سرکٹنگ ہو اور ساتھ اس کے سائڈ ایفیکٹس بھی ہوں, تو پھر اگر وہ آپ کا دوسرے پارٹ میں سائڈ ایفیکٹ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کبھی وہ ایکسپریشن ایویلیویٹ ہوگا اور کبھی وہ ایکسپریشن ایویلیویٹ نہیں ہوگا ڈپینڈنگ اپان دی ریزلٹ آف دی فرسٹ ایکسپریشن, اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سرپرائزنگ ریزلٹس مل سکتے ہیں. So point is کہ short circuiting is probably useful and good, but if you have side effects then you know it may cause problems. So one way to handle that is کہ آپ boolean expressions میں you disallow any kind of side effects and perhaps that will let you make your programs which are
بیٹر اور پھر وہ اس میں غلطی کرنے کے چانسز کم ہو جائیں گے. سو بہرحال ارتھمیٹک ایکسپریشنس جو ہیں یہ ایک فنڈامنٹل کمپوننٹ ہے کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کا, اور اس کے بارے میں جو آپ کے آپریٹرز, آپرینڈس کی ویلیوشن آرڈر, سائڈ افیکٹس, یہ سارے کوئرشن, all of these they play a very important and very significant role, and a programmer language designer must be careful about those. انشاءاللہ پروگرامنگ لینگویج کے ڈیزائن کے کرائٹیریا کے بارے میں گفتگو ہم جاری رکھیں گے. اگلے لیکچر میں ہم کنٹرول سٹرکچرز کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا اس میں ایشوز ہوتے ہیں. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.